بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغفرت، رحمت اور برکت کی پھوار بس ہونے والی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں ماہ رمضان آ رہا ہے اور وہ رغبت اور محبت سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنی کوشش شروع کر چکے ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیجیے۔ جس دل میں نفرت، بغض، جذبہ انتقام، کینہ، حسد جیسے موذی امراض ہوں، ایسے لوگ ذہنی سکون سے محروم ہوتے ہیں، اور جب تک ذہنی سکون حاصل نہ ہو عبادت میں مزہ نہیں آتا، نیکیوں کا شوق نہیں بڑھتا، اور دل میں نفرت اور کینہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ دونوں باہم راضی ہو جائیں۔ رمضان سے پہلے اپنے دل کو ان اذیت دینے والی مصروفیات سے فارغ کر لیں اور اپنے دل کو ہر قسم کی انتقامی کارروائیوں سے ستھرا کریں۔ لیکن کیا کریں؟ نفرت، غصہ اور انتقام لینے کی آگ بہت شدید ہوتی ہے، تو حل بھی موجود ہے۔ اپنی محبت اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، اور محبت جب مضبوط ہوتی ہے، جب ہم قربانی دینا سیکھ جاتے ہیں، اور محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ یہ قربانی کئی قسم کی ہوتی ہے، انا کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، نیند کی قربانی وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے قربانی دینا سیکھیں، اپنے سارے کیے گئے پرانے دکھ اور سکھ کے معاملات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کریں۔ تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جن پر غصہ ہے انہیں معاف کر دیں، اور جنہیں آپ پر غصہ ہے ان سے معافی مانگ لیں۔ جن اپنوں سے آپ ناراض ہیں، نفرت کرنے لگ گئے ہیں، حسد کا شکار ہیں، ان کی طرف صلح کا پیغام بھیج دیں۔ ہے تو بڑا ہی مشکل کام ہے یہ، لیکن کر گزریں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اپنی ناراضگی، غصہ 3 دن سے آگے نہیں لے کر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنائیں۔ سلام میں پہل کریں، قریب کے رشتے ہوں یا دور کے رشتے، وہ جواب دیں یا نہ دیں، آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر گزریں، اور اس کا صلہ بھی اللہ ہی سے مانگیں، کسی انسان سے نہیں، اور بے شک اللہ بہترین صلہ دینے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ تمام قیدیوں کو طلب کر کے جن پر عدل یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر خود قائم کرتے، بقیہ میں جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرض ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی مل کر بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یقیناً رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا انداز ہم عاشقان صحابہ اہل بیت کے لیے لائق تقلید اور قابل پیروی ہے۔ ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاری اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا، قرضے ادا کر دینا، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لینا، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی خود کو فارغ کر کے پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے آج لوگ دین کے بجائے دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں، اور اکثر ہی دنیاوی کاموں میں ہی مشغول دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دینی کام اولاً تو ایک تعداد ہے جو کرتی ہی نہیں، اور جو کرتے ہیں ان کی ایک بھاری تعداد کا انداز جیسے تیسے کر کے اپنے گمان میں سر سے اتارنے والا ہوتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ وغیرہ دیگر عبادات کی طرح روزوں کے حوالے سے بھی یہی حال ہے۔ روزوں کے متعلق ضروری دینی علم حاصل کر لیجئے۔ روزہ کس پر فرض ہے، سحر و افطار کے درست اوقات کیا ہیں، روزے کی نیت کے متعلق کیا مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا، کن کاموں سے مکروہ ہوتا، اور کن مجبوریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک باری تعداد
تعداد کو ان مسائل کے متعلق نہ تو معلومات ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے ان مسائل کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ابھی سے اپنے روزوں کی فکر کیجیے اور مذکورہ مسائل کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی سے تگودو شروع کر دیجیے۔ گزشتہ روزوں کی قضا کر لیجیے۔ گزشتہ رمضان المبارک کے روزوں میں سے کسی روزے کی قضا اگر آپ پر لازم ہے تو رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اس روزے کو رکھ لیجیے۔ اچھی اور نیک صحبتوں کی کمی کی وجہ ہے آج کل گناہوں کا بازار گرم ہے، گناہوں کی نحوست قبر و آخرت میں تو ویسے ہیں آدمی کو کہیں کا نہ چھوڑے گی، مگر رمضان المبارک میں گناہ کرنے پر مزید سخت پکڑ ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں گناہ کی نحوست کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، پس تم تمام رمضان حشر کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ گناہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی، سب کا ارتکاب ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہٰذا خود کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچانے کے لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ان تمام گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور ان سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا لازمی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کے بارے میں علم حاصل نہ کیا یا حاصل کیا تو کیا، لیکن گناہوں سے خود کو نہ بچایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک میں کسی ناجائز و حرام کام میں مبتلا ہو جائیں اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ ظاہری اور باطنی کبیرہ گناہوں کے متعلق معلومات حاصل کر لینا بہت مفید ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے کام میں مصروف ہوں جو مشقت والا ہو یا جس کا وقت اتنا زیادہ ہو کہ روزہ رکھنے یا اسے پورا کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہو، دنیا کو زیادہ اہمیت دینے یا بعض اوقات گھریلو اخراجات کی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ لوگ رمضان میں بھی مشقت کے کام کرتے اور روزہ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ بہار شریعت میں لکھے گئے اس مسئلے کو غور سے پڑھیں۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا زن غالب ہو، لہٰذا نان بھائی روٹی پکانے والے کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم ممار، مستری، مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ضعف کمزوری کا اندیشہ ممار، مستری، مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ضعف کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں۔ بہار شریعت آنے والے لمحات و معاملات کی پہلے سے ہی تیاری کر لینے والوں کو دنیا عقل مند شمار کرتی ہے۔ رمضان المبارک میں بھی رب عز و جل کی طرف سے رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کو لیے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، لہٰذا میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے کہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے رمضان المبارک کی تشریف آوری سے پہلے ہی اس کی تیاری پر توجہ دیجیے اور رمضان المبارک کے قدر دانوں میں اپنا نام لکھوائیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے خوب مستفید ہونے کی طاقت، توفیق، مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔